أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق اللہ العظیم. سورہ التوبہ آیت نمبر 34 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویش، ان کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں، انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. جس دن یہ مال جو ہے سونے چاندی پر جہنم کی آگ جو ہے دہکائی جائے گی، سونا چاندی جو ہے اس پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اسی سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا. اہل کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے علماء اور درویش لوگوں کے مال کھاتے ہیں، انہیں جاننا چاہیے کہ یہ مال قیامت کے روز جو ہے ان پر آگ دہکا کر اسی مال سے ان کو داغا جائے گا. اگر اہل ایمان بھی ایسا کرتے ہیں، اپنے مالوں کو جمع کرتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو کیا ہمارا انجام اس سے مختلف ہوگا؟ نہیں. اللہ کہے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ مال جو تم نے، یہ خزانہ جو تم نے جمع کیا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. اللہ سے دعا کر ہمیں اپنے مال کو حلال ذرائع سے کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.